بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں نے دماغ کو خراب کرنے والے خیالات سے گھبرا کے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے اندر کی آواز ایک انسی کی طرح سنائی دی، نہیں ہو سکتا، یا تم چاہتے ہو کہ ایسا نہ ہو؟ نادلی جیسی انتہا پسند لڑکی سب کچھ کر سکتی ہے، وہ اپنی جان لے سکتی ہے تو کسی اور کی بھی لے سکتی ہے، وہ تو تمہیں بھی قتل کر سکتی ہے کہ سکندر تم اگر میرے نہ ہوئے تو کسی اور کے کیسی ہو سکتی ہو؟ میں نے دروازے کو پھر تالا لگایا اور منزل کو فون کرنے کے لیے باہر نکل آیا۔ منظر، میں نے کہا یار وہ رابعہ تیرے پاس ہے؟ پاس سے کیا مراد ہے؟ آخر تیری بوتنی کے منظر نے کہا اب اتنی بھی پاس نہیں، بکواس بند کر یہ بتا وہ تیرے گھر پہنچی تھی، اب کہاں ہے؟ میں نے کہا اب میرے پاس ہے۔ پاس کا مطلب سمجھتا ہے نا تو؟ وہ ہنسا۔ یار میں پریشان ہوں، میں نے بنا کر کہا۔ وہ ابھی تک وہاں کیا کر رہی ہے؟ واپس کیوں نہیں آئی؟ واپس کیوں نہیں آئی یہ تیرے لیے واقعی پریشانی کی بات ہے، اور ہونی بھی چاہیے، وہ مکاری سے بولا۔ دراصل عورت کی ذات میں وفا نہیں، جیسے تجھ میں حیا نہیں، وہ مجھ سے عقدِ ثانی پر بزید ہے۔ اب میں کیسے انکار کروں؟ مجھ سے کسی کا دل تو توڑا نہیں جاتا، ویسے بھی اس کے پاس 1.5 لاکھ روپے تھے پر غور کر، کیا ہے وہ شیر بن گیا تو رقیب آخر، میں ٹیلی فون پر گولی مار دوں گا تجھے، میں نے ہنس کر کہا۔ اس سے میری بات کرا دے، دیکھ مجنو کے چچا، میری بات مان اور اسے بخش دے۔ وہ عورت ذات تم دونوں کی مار کا رائی میں ہر جگہ ساتھ دینے کا حوصلہ تو رکھتی ہے، مگر صرف حوصلے سے کیا ہوتا ہے؟ بجا فرمایا آپ نے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، لیکن کوئی لیکن نہیں۔ منظر نے میری بات کاٹ دی، اس کا نروس بریک ڈاؤن تقریباً ہو چکا ہے، وہ ظاہر کچھ نہیں ہونے دیتی، لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اس سکون اور خاموشی کے نیچے ابلنے والا آتش فشاں پھٹ گیا تو وہ پاگل ہو جائے گی۔ یہ مار داڑ، قتل و غارت گری کے خونی منظر، مسلسل فرار اور خوف کا عصیب، یہ سب مل کر اس کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں، اور غیر معمولی قوت و مزاحمت رکھنے کے باوجود وہ ٹوٹ رہی ہے۔ کیا تو نے کبھی غور نہیں کیا؟ یاد کر تو نے اسے کب دیکھا تھا، کب چاہا تھا، اور موازنہ کر آج کی حالت سے۔ تو اتنا اندھا تو نہیں ہو سکتا کہ فرق تجھے نظر ہی نہ آتا ہو؟ بس بات اتنی ہے کہ وہ محبت کے نام پر مر جانے کو بھی تیار ہے، اور تو تیار ہے کہ اسے مار دے؟ تیری سوچ کا یہ انداز ہے منظر، میں نے کھوکھلے لہجے میں کہا۔ میں تیری سوچ کے انداز کی بات کر رہا تھا، وہ برہمی سے بولا۔ یہ کون سا عشق ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، اور تم کو بھی لے ڈوبیں گے؟ یہ سب بکواس میں سننا نہیں چاہتا کہ اس سے ایک پل کی جدائی مجھے منظور نہیں، اور اسے بچھڑ کے میں ایک لمحہ نہیں جی سکتا۔ چنانچہ میں جا رہا ہوں موت کے منہ میں، مگر اسے ساتھ رکھوں گا۔ ارے بھائی، جدائی تو امتحان ہے، اور تجھے واقعی اسے محبت ہے تو جلد از جلد یہ امتحان پاس کرنے کے لیے محنت کر۔ محبت اور محنت میں ایک نقطے کا فرق ہے، جو اوپر نیچے ہوتا ہے تو مفہوم بدل جاتا ہے۔ یہ آج تو کیسی فلسفیانہ گفتگو فرما رہا ہے؟ میں نے کہا۔ کیا تو نے رابعہ سے بھی پوچھا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہی مرنے پر کیوں کمر بستہ ہے؟ میں نے تو اس سے نہیں کہا۔ بوتنی کے تو نے کیا نہیں کیا؟ ہر طرح سے تو نے خود کو عاشق ثابت کر دیا، اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے سارے شاعروں کے دیوان پڑھ ڈالے، تمام فلموں کے ڈائلاگ بول دیے، اور اب پوچھتا ہے میں نے کیا کیا ہے؟ وہ عورت ذات کمزور اور جذباتی وکیل ہے، تو کیا؟ دل کے معاملے میں تو وہی ناقص العقل، تیل تو نے چھڑکا، آگ تو نے لگائی، دعوت تو نے دی، اب کود پڑے بے خطر آتش عشق میں، اس سے کیا پوچھوں؟ وہ ابھی یہیں رہے گی میرے پاس کم از کم 1 مہینہ، میں اس کے سارے معاملات ٹھیک کر لوں گا، اور وہ 1.5 لاکھ نقد لائی ہے، مکان بیچنا چاہتی ہے، مجھے اپنا اٹارنی بنانا چاہتی ہے، اور اپنے آفس کے معاملات میرے سپرد کرنا چاہتی ہے، تاکہ میں اس کی لیگل فرم اور ماتحت وکیلوں کے مقدمات کی نگرانی کروں۔ پریکٹس وہ اب نہیں کرے گی، لیکن قانونی طور پر اس کی حیثیت محفوظ ہونی چاہیے۔ تم دونوں کا انکل رضوی اور تیری ہونے والی سوکن کا بھائی، میرا مطلب ہے انسپیکٹر شیخ، یہ سب اسے مفرور سمجھنا چھوڑ دیں۔ کون سا جرم کیا اس نے تیرا ساتھ دینے کے سوا؟ اور ساتھ کسی جرم میں تو نہیں دیا، کسی ضابطہ فوجداری میں یہ نہیں لکھا ہے کہ ایک وکیل خاتون کسی چور، ڈاکو یا قاتل سے عشق نہیں کر سکتی۔ یہ اس کا ذاتی فعل ہے جس سے اس کی ساکھ خراب ہو سکتی ہے، مگر اس کو جرم کہنے والا خود مجرم میں چاہتا ہوں وہ تیری چاہت کا اقرار کرنے کے باوجود اعتماد اور بے خوفی سے جیے، اور ایک معزز شہری کی طرح سر اٹھا کے چل سکے، بزدلوں کی طرح بھاگتی نہ پھرے۔ وہ تیری بات نہیں مانے گی، میں نے کہا۔ اس کا تو باپ بھی مانے گا، منظر نے کہا۔ ابھی سو رہی ہے، میں نے ایک اسپیشلسٹ کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے۔ اس نے کہا مرض کوئی نہیں، وہی اعصابی کشیدگی، ڈپریشن، ذہنی جسمانی تھکن اور فرسٹریشن ہے، وہ یہاں آرام کرے گی جب تک اس کی صحت بحال نہیں ہوتی۔ میں اسے لاک کر دوں گا، اور اس کا کھانا پینا سونا جاگنا سب میری مرضی سے ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، خواہ تم دونوں غم کھاؤ اور خونے جگر پیو۔ گویا میں اور وہ اب اگلے جہان میں ملیں گے، بشرطے کہ تو نے میدان حشر میں بھی خدائی فوجدار ہونے کا عہدہ اپنی مرضی سے نہ سنبھالا۔ اتنا تو بتا دے ظالم سماج کے دیدارے یار کب ہوگا؟ ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں، تو کتنے ہیں فائنل کرنے تک؟ اور میں ابھی کون سے سال میں ہوں؟ تو فرسٹ ایئر فول ہے، ابھی ایم اے کر کے تجھے ماسٹر آف عاشقی کی ڈگری لینی ہے۔ منظر انسا
دیدار یار پر کوئی پابندی نہیں ہے، اگر دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیں، ورنہ فوٹو مل سکتا ہے اور آپ خود بھی سر ہتھیلی پر رکھے اور سر سے کفن باندھ کے آنا چاہیں تو غریب خانہ موجود ہے ہر بلا کے لیے۔ اس نے ریسیور رکھ دیا تو مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی، لیکن واپس لوٹتے ہوئے میں نے خود کو زیادہ سبکدوش اور پورے اعتماد محسوس کیا۔ یہ احساس ہی کم ہمت افزا نہیں تھا کہ منظر ایک دیوار بن کے رابعہ کے سامنے آ گیا ہے اور اسے عورت ذات لاوارث یا مجرم اور غیر محفوظ سمجھنے کی غلطی کرنے والوں کو چیلنج دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگرچہ رابعہ سے جدائی کے خیال میں کوئی رات نہیں تھی، مگر اس یقین میں بڑی طمانینت تھی کہ میں ہی نہیں، رابعہ کے محافظ اور بھی ہیں۔ مجھے ندامت بھی تھی اور میں نے رابعہ کی محبت کی انتہا کو دیکھا، یہ نہیں سوچا کہ اس کی قوت برداشت بلاخر اس کی خواہشات کا ساتھ نہ دے سکے گی۔ افلاک پر نظر رکھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، طاقت پرواز محدود رہتی ہے۔ وہ لاکھ چاہے کہ ہر طلبگار جام مرحلے میں میرے ساتھ رہے اور ہر وادی پرخار میں قدم ملا کے چلے، مگر کیا اس کے ساتھ ظلم نہ ہوگا؟ اسی قربت کا سہارا حاصل کرنے کے لیے میں اسے اپنے عذاب میں شریک رکھوں؟ آخر میری نظر اس فرق کو کیوں نہ دیکھ سکی جو منظر نے دیکھ لیا، اور اس نے ٹھیک دیکھا ہی نہیں، ٹھیک قدم بھی اٹھایا۔ رابعہ کو وہ سب تو نہیں مل سکتا جو اس نے میری خاطر گنوایا، مگر بہت کچھ اب بھی مل سکتا ہے۔ ذہنی سکون، جسمانی آرام، اپنے پیشے کا وقار اور اپنی شخصیت کا احترام۔ اس سے وہ جذبہ کہاں مجروح ہوتا ہے جس سے میرے اور اس کے تعلق کی بنیاد ہے۔ مجھے واقعی اسے بخش دینا چاہیے۔ میں اور محسن ہمارے دوسرے مددگار ہر شکاری کو شکار کرنے کے لیے ایک عورت کی مدد کے محتاج تو نہیں۔ وہ خود کو اور اپنے معاملات کو سنبھالے جو میرا ساتھ دینے کے لیے بگڑ گئے تھے۔ جدا ہے اگر آج ہم تو کل مل بیٹھیں گے، یہ 4 دن کی جدائی تو کوئی بات نہیں، اور جب فاصلے اہمیت اور وجود ہی نہ رکھتے ہو تو جدائی کیسی؟ لیکن یہ سوال بھی ہے کہ کیا رابعہ اس منطقی فیصلے کو قبول کر لے گی؟ یہ معاملہ عقل کا تو نہیں ہے، اور میرا دل کہتا ہے کہ رابعہ اس پاسبان عقل کی نگرانی میں تحفظ کی ضمانت کو مسترد کر دے گی۔ وہ سختی حالات کو میرے ساتھ برداشت کرنا پسند کرے گی، یہ نہیں چاہے گی کہ وہ تمام فکرمندیوں سے بے نیاز اپنے ذہنی و جسمانی سکون کی خاطر میری رفاقت چھوڑ دے۔ وہ جانتی ہے کہ میرے دشمن کون ہیں، کہاں ہیں، اور ان سے میری ذات کو لاحق خطرات کی نوعیت کیا ہے۔ وہ میری فطرت کو بھی سمجھتی ہے۔ ایسے میں یہ ناممکن تھا کہ وہ میرے خال پر مجھے چھوڑ دے اور منزل کے گھر میں پناہ گزین ہو جائے۔ میری ذات سے منسوب بندشوں وسوسوں کے ساتھ وہ نہ جی سکے گی، نہ مر سکے گی، چنانچہ وہ میرے ساتھ مرنے جینے کو ترجیح دے گی، جس سے یہ اطمینان تو ہوگا کہ اس جد و جہد میں وہ ہر قدم پر آخری لمحے تک میرے ساتھ تھی۔ میں نے خاصی قنوتیت اور کوفت کے ساتھ جسم کی ضرورت پوری کرنے کی خاطر ایک معمولی ریستوران میں چند لوگ میں زہر مار کیے اور واپس آتے ہوئے اپنے ساتھ کھانے پینے کا وافر سامان لے آیا۔ محسن اور استاد ٹیڈی بھوکے واپس آتے تو یہی ان کا مڈ نائٹ ڈنر بن جاتا اور اگلی صبح ناشتے کا سامان ہوتا۔ 2 کمروں کی اس بے حد مختصر سے مکان کے کمرے بھی اتنے مختصر تھے کہ ایک کمرے میں استاد ٹیڈی کی جھولا نما بان کی چارپائی نے نصف کمرہ گھیر لیا تھا۔ اس کا سامان ٹین کے ایک صندوق میں بند اسی چارپائی کے نیچے رکھا ہوا تھا، اور سرانے کی میز پر باقی سب کچھ تھا جو ٹیڈی جیسے شخص کی ضروریات زندگی میں شامل تھا۔ شیر پنجاب سوپ اور زلف بنگال آملہ ہیئر آئل سے لے کر سگریٹوں کی راہ، خالی پیکٹ اور تاج کی گڈیوں تک کمرے کی واحد کھڑکی میں نصف لنگی کو بطور پردہ لٹکا دیا گیا تھا۔ لنگی کا بقیہ نصف حصہ دوسرے کمرے کی کھڑکی میں آویزاں تھا اور دونوں میں تقریباً برابر سوراخ تھے اور ایک جیسا میل تھا۔ میرے ذہن میں خلا تھا، چنانچہ میں بان کی چارپائی پر جوتوں سمیت لیٹ گیا، سگریٹ کے دھوئیں کو جالے لگی چھت کی جانب اٹھتے اور تحلیل ہوتے دیکھتا رہا۔ میرا جسم تھکن سے چور تھا اور دماغ کی کیفیت اس گاڑی جیسی تھی جو مسلسل چلتی رہے اور اس حد تک گرم ہو جائے کہ انجن بند ہو جائے۔ میرا دماغ ٹھوس تھا، نہ میں رابعہ کے متعلق سوچ رہا تھا، نہ دلاور کے انجام کے بارے میں، اور نہ اپنے مستقبل کے بارے میں۔ نہ جانے کس وقت سگریٹ میرے ہاتھ سے گر گئی اور مجھے نیند نے آ لیا۔ آنکھ کھلی تو صبح کے اجالے کو دیکھنے کے بعد میں نے کلائی کی گھڑی کو دیکھا، اس میں 9 بج رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ میں کم سے کم 10 گھنٹے بے ہوشی کی نیند میں سویا تھا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھا تو چارپائی کے قریب ایک اجنبی کو دیکھ کر چونک پڑا۔ وہ فرش پر آلتی پالتی مارے دیوار سے ٹیک لگائے اور آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ وہ 35 سال کے قریب عمر کا دبلا پتلا اور درمیانے قد کا ایک جوان آدمی تھا۔ اس کا رنگ صاف تھا، چنانچہ بڑی ہوئی شیو کچھ زیادہ ہی بڑی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کے بال گھنے اور اس حد تک لمبے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس نے سال بھر سے کسی نائی کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ وہ زین کی سفید پتلون اور آستین کی نیلی قمیص میں ملبوس تھا۔ حالانکہ موسم اس وقت بھی خاصا سرد تھا، اپنا چشمہ اس نے ایک ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں سگریٹ تھی۔ اس نے سگریٹ کو پہلی اور دوسری انگلی کے درمیان چیلم کی طرح پھنسا لیا تھا۔ جب اس نے ہاتھ اٹھا کر ایک طویل کش لیا تب بھی اس کی آنکھیں بند ہی رہیں۔ وہ گیان دھیان میں غرق درویش نہیں تھا، چنانچہ میں نے فرض کیا کہ وہ سگریٹ کے ساتھ کوئی نشہ بھی کرتا ہے، اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اتنے اطمینان کے ساتھ گھر میں موجود ہونے والا دوست ہی ہو سکتا ہے، دشمن نہیں۔ اور یہ دوست جسے میں نے اب تک نہیں دیکھا تھا، محسن کا رپورٹر دوست ثابت ہوا۔ السلام علیکم جناب، میں نے کھنکار کے کہا۔ میں سکندر بخت ہوں۔ ہاں مجھے معلوم ہے،
वो आंखें खोल कर मुतअज्जब हुए बगैर बोला, मैं सीना बख्त भी नाम का गालिब हूँ लेकिन इस वक्त मगलूब हूँ। कमीनी ख्वाहिशात से मसलन इस वक्त ये शदीद अंदेशा है कि मुझे चाय की एक प्याली ना मिली तो मेरी प्यासी रूह खुद फरियाद करने खुदा के हुजूर हाजिर हो जाएगी और मुमकिन है लौट कर ना आए। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बनता है। मैं हंस पड़ा, तुम मोहसिन के दोस्त हो, वही रिपोर्टर हो? दोनों से मेरी स्याह बख्ती साबित होती है ना? वो बोला, रिपोर्टर से ज्यादा पोर्टर नजर आता हूँ और मोहसिन की दोस्ती के बायस भूखा प्यासा हूँ। सुबह से आग और धुआं पी रहा हूँ और बस मैं भी चाय बना कर लाता हूँ, हम दोनों पियेंगे। मैंने चुटकी बजा के कहा, जरा अपनी रूह को रोक कर रखना। वो आदमी दिलचस्प था, उसकी बेतकल्फी मुझे पसंद आई। वो मोहसिन का काबिल एतमाद दोस्त था, तो बुरा आदमी कैसे हो सकता था? यह महज इत्तफाक था कि अभी तक मैं और वो नहीं मिले थे, लेकिन गुफ्तगू से मुझे अंदाजा करने में देर नहीं लगी थी कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। यकीनी तौर पर वो गुज़िश्ता शब की हंगामा आराई में शरीक था। मोहसिन और टैडी दूसरे कमरे में फर्श पर कमलों में सुगड़े पड़े थे और गालबन बहुत देर से लौटे थे कि अभी तक बेसुध थे। मैंने उनकी डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा और सीधा किचन की तरफ चला गया। फिर मुझे उस काफ़ी का ख्याल आया जो मैं रात को मक्खन और डबल रोटी के साथ खरीद कर लाया था। गालिब साहब, मैंने कमरे में लौट कर कहा, अगर चाय की बजाय काफ़ी का मूड हो तो बता दें। काफ़ी? वो उछल पड़ा, या मज़रल अजायब खवालात में काफ़ी? क्या वाकई काफ़ी मिल सकती है यहाँ? लाओ लाओ यार सिकंदर आजम, लेकिन देखो ब्लैक जुल्फ़े महबूब या बंदे मजबूर की तकदीर की तरह, नो शुगर। वाह भाई वाह, इस वक्त वो अपने मौला से कुछ भी मांग लेता। वो मेरे पीछे किचन में आ गया। अभी भी वक्त है, मैंने हंस कर कहा, मांग के तो देखो गालिब साहब। ये दूसरी बार गाली दी तुमने मुझे। वो बोला, आइंदा साहब मत कहना। एक साहब तो पहले होता था सफ़ेद चमड़ी वाला, साहब बहादुर तो खुद था, खिताब चमचों को देता था। फिर रह गया काला साहब, ICS और अब CSP वाला ब्यूरोक्रेट साहब। तो भाई हम गालिब ही अच्छे हैं, ना मिस्टर हैं ना मौला, तो गालिब कैसे बन बैठे? जरूरत शायरी के तहत बदअज़मी हो जाती है, शेर ना कहूँ और ना सुनाऊँ तो हैजा। वो अंसा, नहीं यार सख्त शर्मिंदा रहता हूँ चच्चा गालिब से, लेकिन हरकत ये अब्बा जान की थी, बेरा होना और फिर ये नाम, दोनों कसूर मैंने नहीं किए। न जाने की सकीम ने लिख दिया था दुस्खे में कि औलादे नरीना हो तो गालिब अहमद नाम रखना। फिर गजब ये हुआ कि 14 साल में मुझसे पहला शेर निकला। शेर ये था कि बस एक बार देखा उसे और मर गया। काफी कम वक्त मैंने उसे थमाए और हम कमरे में लौट आए। वो बेहद बातूनी और इंतहाई ज़हीन आदमी था। उसकी गुफ्तगू ही में नहीं, शख्सियत में भी एक मस्खर लेने वाली अदा थी। कुछ उसकी बेतकल्फी, कुछ बेबाकी और साफ गोई और सादा दिली। रात तुम लोग किस वक्त लौटे थे? मैंने एक स्लाइस पर मक्खन लगा के उसे पेश किया। रात कहाँ थी? सुबह की पहली घड़ी थी। फिर वो जमीन पर पाँव फैला के दीवार के सहारे बैठ गया था। चौधरी दिलावर का क्या बना? मैंने कहा, यार ये चक्कर कुछ अपनी समझ में नहीं आया। वो स्लाइस को दांत से काटते हुए बोला, एक बार पहले मोहसिन ने मुझे दौड़ाया था कि गर्मा गर्म खबर है, चौधरी दिलावर के घर पहुंचो, वहाँ पुलिस भी मौजूद है और एक लाश भी। ये ना हो कि दिलावर अपने बाल के नीचे उस शख्स को दबा दे। मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुंचा और करना खुदा का ये हुआ कि पुलिस ऑफिसर भी था अपने ही मतलब का। चुनाचे माल से दाल नहीं गली। अब कल फिर वही होशियार खबरदार, इतने बजे फलां जगह, उसी गर्मा गर्म खबर का हिस्सा 2 मिलेगा। ये ना हो खबर रात की तारीकी में गुम हो जाए। अब ये अपना यार मोहसिन मजाक तो करता है अपने साथ, लेकिन बस जबानी और पहली बार इसने जो खबर दी थी वो अच्छी खासी सनसनी खेज खबर थी, मगर गई। चौधरी साहब ने एडिटर का मुंह बंद कर दिया था कि सुर्खी ना बने और नाम के साथ हवाला ना आए, और इस बार पूरी तफसीलात होंगी। मैंने कहा, पूरी आबो ताब के साथ। कहा तो था मैंने कि तस्वीर के साथ पूरी सा कालमी सुर्खी होनी चाहिए। वो बोला, बड़ी अफरा तफरी में एक मुख्तसर सा न्यूज फीचर बना के दिया था, कापी तैयार की थी, मगर मैंने जगह निकाली। पता नहीं किस नस्ल प्रस्त ने अफ्रीका की नस्ल प्रस्त हुकूमत के इक़दामात की मजम्मत की थी। मैंने वो बयान खारिज किया और चौधरी साहब के लिए जगह निकाली। क्या कुछ दिया है अपने न्यूज फीचर में? मैंने दिली इज़्तिराब को दबा के ज़ाहिरी बेनियाजी से कहा, हवाला ये दिया है कि मशहूर सनतकार चौधरी दिलावर पहले भी अपने एक ड्राइवर रहमत कबाड़ी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार और जमानत पर रिहा हुए थे। गालिब ने सोचते हुए कहा, फिर इंस्पेक्टर फतेह शेर की गुमशुदगी का जिक्र है, अल्ताफ उर्फ ताफू का हवाला नहीं आया? मैंने कहा, आया है, मैंने लिखा है कि रहमत कबाड़ी और अल्ताफ नामी ड्राइवर एक ही ट्रक लेकर गए थे। गालिब ने कहा, ताफू ताहाल लापता है। दोनों जरी मशीनरी के पुर्जों से भरे हुए ट्रक समेत गायब हो गए थे जो चौधरी साहब के कारखाने में बनते हैं। इंस्पेक्टर फतेह शेर के कत्ल के सिलसिले में सामने आने वाली शहादत नाकाबिले तरदीद लगती है। एक शब की तगदो रायगा नहीं गई। मैंने कहा, खुशी हुई है जानकर। क्यों भाई, तुम्हें किस बात से खुशी हुई है? कत्ल से या कातिल की गिरफ्तारी से? कातिल की गिरफ्तारी से। मैंने कहा, मुमकिन है कुछ लोग इंस्पेक्टर फतेह शेर के जानी दुश्मन हो, लेकिन मैं उनमें शामिल नहीं। उसका कत्ल बहरहाल नहीं चाहता था मैं। गोया तुम चौधरी दिलावर के दुश्मन हो। वो मेरी बात काट कर बोला, और मोहसिन ने मुझे स्टोरी तो बेहतरीन दी थी, लेकिन मजीद कुछ बताए बगैर भाग गया था। खैर उस वक्त मैं यही समझा था कि मोहसिन को इत्तफाक से एक बात मालूम हो गई थी जो उसने मुझे बता दी थी, लेकिन ये सिलसिला तो कुछ और है।
وہ بھی چودھری دلاور کی جان کا دشمن ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ اس نے کیا بھی اس لیے ہے کہ چودھری صاحب کے گلے میں پھانسی کا پھندا فٹ ہو جائے۔ کیا اب بھی کوئی کسر رہ گئی ہے؟ میں نے کہا میرا تو خیال ہے اب پھندا ان کے گلے میں ہے۔ غالب نے کہا خبر بھیجنے کے بعد میرے ہاتھ بے حد اہم ثبوت لگے، جس سے واردات کی پوری تفصیل میرے سامنے آ گئی۔ میں نے ایڈیٹر سے کہہ دیا تھا کہ یہ خبر اسی طرح شائع ہوگی جیسے میں کہوں گا، ورنہ میں جا رہا ہوں اس کے حریف اخبار میں کرائم رپورٹر بننے کے لیے، اور کل تو سب اخباروں میں کچھ نہیں ہوگا، مگر جو پرسوں آنے والا ہے وہ دوسرا ایٹم بم ہے۔ کسی کے باپ کو وہ سب معلوم نہیں جو مجھے معلوم ہے۔ تم کو سب کچھ معلوم ہے؟ میں نے کہا یہی تو گڑبڑ ہے۔ وہ سگریٹ جلا کے بولا کہ مجھے سب کچھ معلوم نہیں۔ بے شک محسن نے جھوٹ نہیں بولا تھا، لیکن وہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ اسے پہلے سے کیسے معلوم تھا، اور اس کا یا تمہارا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ اچھا میں سمجھا تھا تم جانتے ہوگے۔ میں نے کہا محسن نے تم کو بتا دیا ہوگا۔ غالب نے نفی میں ساری لایا خبر کو پریس اور چودھری صاحب کو جیل بھجوا کے میں ادھر آیا کس لیے ہوں؟ ہر روز تو 10-11 بجے تک ادھر ادھر جھک مارتا رہتا تھا، کسی تھانے سے کچھ لیا، کسی ہاسپٹل سے معلوم کیا، اور اگلے دن کے لیے عدالتوں کے کیس دیکھے، پھر عموماً گھر لوٹ جاتا تھا، ورنہ پھر جو دل ویشی کہے کہ اے دوست ویرانے میں چل، یا کسی زوراں جبی کے شانے میں چل۔ لیکن میں نے محسن سے کہا کہ میں تیرے ساتھ چل رہا ہوں، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آخر یہ چکر کیا ہے۔ اس نے چکر مجھے دے دیا کہ ابھی تو خیر سے لمبی تان کے سو جاؤ، صبح بتائیں گے سکندر اعظم خود۔ تم اخبار نویس ہو کے ظاہر کر رہے ہو کہ تم کو میرے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ علم تو ہے اور پبلک سے کچھ زیادہ ہے، مگر پس پردہ بہت کچھ ہے جو محسن نے نہیں بتایا۔ وہ ایسا رازدار اور قابل دوست ہے کہ جب تک میری مرضی نہیں ہوگی وہ چپ رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم پر اعتماد نہیں ہے اسے۔ میں نے کہا جب وہ کسی پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ آدمی بھروسے کے قابل ضرور ہوتا ہے، مگر پس پردہ واقعات کا سلسلہ اتنا دراز ہے کہ بات تفصیل سے بتانے میں شام ہو جائے گی اور بات پھر بھی ادھوری رہے گی۔ یہ باتیں پھر بھی ہو سکتی ہیں، ابھی تو مجھے یہ بتاؤ کہ وہاں کیا ہوا؟ بھائی عجیب پراسرار معاملہ ہے۔ وہ دوسری سگریٹ جلا کے بولا کس کا یقین کیا جائے کس کا نہ کیا جائے؟ دلاور چلا رہا تھا کہ اس کے خلاف سازش کی گئی ہے اور اسے باقاعدہ جال پھیلا کے شکار کیا گیا ہے، لیکن یہ بات اس نے پہلی واردات کا راز افشاں ہونے پر بھی کہی تھی، اور ہر مجرم کہتا بھی یہی ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ اگر واقعات کی شہادت اس کے خلاف جاتی ہے تو کہتا ہے دشمنوں نے اسے پھنسایا ہے۔ شک کس بات کا ہے؟ میں نے کہا تم دلاور کو بے گناہ کیوں سمجھتے ہو؟ وہ مجھے اس پر اداکاری کا گمان نہیں ہوا، ایسا لگتا تھا وہ سچ بول رہا ہے۔ غالب نے سوچتے ہوئے کہا مگر دوسری طرف حالات و واقعات سے اس کا سچ بالکل جھوٹ ثابت ہوتا تھا۔ میں تو اخبار کے دفتر سے رپورٹ دے کر نکلنے ہی والا تھا جب محسن کا فون آیا کہ فوراً پہنچو۔ میں نے کہا آج کا کام کل پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ وہ کہنے لگا بعد میں شکایت نہ کرنا، یہ اسی خبر کی دوسری کڑی ہے۔ سیٹھ دلاور نے 2 قتل کیے ہیں، ایک ہی خبر سب سے پہلے تم نے دی تھی، یہ دوسری اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ 2 قتل کی واردات ہے اور ایک معاملہ تو بہت سنگین ہے۔ ایک پولیس سب انسپیکٹر ہے فتح شیر، وہ راتوں رات غائب ہو گیا تھا، اس کی لاش فلاں جگہ پڑی ہے۔ میں نے کہا تم کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہنے لگا خبر سے تعلق رکھو، کیوں اور کیسے مت کرو، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ سیٹھ دلاور نے رحمت کباڑی کے ساتھ ہی ڈرائیور کو بھی قتل کر دیا ہے، اس کو دفن کرنے والا تھا۔ گھر کے عقبی حصے میں کسی نے پولیس کو خبر دے دی۔ میں نے کہا خبر تم نے تو نہیں دی تھی؟ وہ کہنے لگا یہی سمجھو۔ بہرحال انسپیکٹر فتح شیر وہاں پہنچا اور اس نے سیٹھ دلاور کو لاش دفن کرنے سے پہلے پکڑ لیا۔ دلاور قبر کھود رہا تھا اور لاش وہیں کمبل میں لپٹی پڑی تھی، لیکن دلاور نے انسپیکٹر کو 5 لاکھ دے کر معاملہ ختم کر دیا۔ انسپیکٹر کے ساتھ 4 سپاہی بھی تھے، انہیں اپنا حصہ ملا اور انچارج تھانہ کو بھی ملا ہوگا، لیکن دلاور نے بعد میں فتح شیر کو ٹھکانے لگا دیا تاکہ کوئی گواہ نہ رہے اور اسے پھر بلیک میل نہ کر سکے۔ میں نے کہا میاں محسن باڑ میں گئی ہماری صحافت، یہ تم اتنی بال کی کھال کیسے نکالتے ہو؟ نہ تم پولیس میں نہ CID میں، فرشتے بتا جاتے ہیں یہ سب کچھ تمہیں۔ وہ پھر کہنے لگا کہ اس وقت باتوں میں وقت ضائع کرو گے تو موقع گنوا دو گے۔ آخر میں دوست ہوں تمہارا، تمہیں بیوقوف تو نہیں بنا رہا ہوں۔ اگر میری بات غلط ثابت ہو تو مجھ سے کہنا، میں پھر کیا کرتا۔ ایک شیطانی چرخ ہے اپنے پاس، ایک ہارس پاور کی 2 پہیوں والی سواری، اسی کو بگائے پھرتے ہیں زمانے میں۔ اب جو دیے ہوئے پتے پر پہنچا تو وہاں ایک مجمع 20-22 افراد نے 4 لفنگوں کو گھیر رکھا تھا جو ٹیکسی میں پہنچے تھے۔ کسی عقل مند نے ٹیکسی کی ہوا بھی نکال دی تھی۔ میں نے یہ ظاہر کیا کہ میں بعد میں آیا ہوں اور بس لوگوں کے ساتھ پولیس کو دیکھ کر رک گیا تھا۔ پولیس کے ساتھ لطیفہ یہ ہوا کہ ایک شخص نے خود کو اس خالی کوٹھی کا چوکیدار بتایا، یہ بھی کہا کہ کوٹھی رابعہ کاری ایڈوکیٹ کی ہے، لیکن وہ اس میں رہتی نہیں ہے۔ وہ ہفتے میں 1 دن کے لیے شہر جاتا ہے بیوی بچوں سے ملنے اور باقی 6 دن یہیں رہتا ہے۔ اس نے آج واپس آنے کے بعد عجیب سی بو محسوس کی اور پھر دیکھا تو اوپر والے ایک باتھ روم میں لاش نظر آئی۔ اس نے فوراً پولیس کو فون کر دیا۔ جس وقت پولیس لاش کی شناخت کر رہی تھی اور ضابطے کی کارروائی میں مصروف تھی، اس وقت خود کو چوکیدار کہنے والا کھسک گیا۔ پولیس کو اندر سے دلاور کی کار بھی ملی اور جب چاروں نے دیکھا کہ وہ ایک پولیس افیسر کے قتل میں پھنس گئے ہیں تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ان کو دلاور نے بھیجا تھا اور کہا تھا کہ یہاں ایک اشتہاری مجرم ملے گا
जिसकी गिरफ्तारी पर 10,000 का इनाम है। 25,000 खुद उसने देने का वादा किया था। बाद में पुलिस ने चौकीदार को तलाश किया तो वो भी गायब और उसके साथी भी। जो बचे थे वो सिर्फ तमाशाई थे और कुछ नहीं जानते थे, लेकिन धर लिए गए। पुलिस ने कहा ये ना हो बाद में एक गवाह ना मिले। वो बहुत रोए पीटे मगर किसी ने उनकी एक ना सुनी। वो 8-10 अफराद जो पहले पेश थे अपना काम करके निकल गए थे और इस बंदा यकीर का ख्याल ये है कि वो सिर्फ दिलावर को और उसके साथियों को पकड़वाने के लिए पहुंचे थे। यहीं से मुझे शुबा हुआ कि दिलावर सच ना कहता और वाकई उसे फंसाया गया हो, मगर बाद में बहुत से दिलचस्प इंकशाफ हुए। पुलिस ने तो वहीं तफ्तीश का आगाज कर दिया था। कत्ल किसी आम आदमी का होता तो वो मुश्तइल ना होते, मगर एक पुलिस ऑफिसर का कत्ल गोया पूरे पुलिस के महकमे और इक्तदार आला के मुंह पर तमांचा था। वो तो चाहते हैं कि आवाम उनके नाम से थर थर कांपने लगे, उनको देखकर इख्तिलाजे कल्ब में मुबतला हो जाएं और उनके इशारे अबरू पर इज्जत व आबरू जानो माल का नजराना पेश कर दें। उनकी ये हिम्मत के एक पुलिस अफसर को मार दें, उसे कत्ल कर दें जो कातिलों को पकड़ता है और तफ्तीश के नाम पर कत्ल तक के इख्तियारात अपने पास रखता है। बस जनाब सिकंदर आजम, उन्होंने खाली कोठी में से आलाते तहकीक इकट्ठे किए, डंडे और सरिये, दरख्तों की टहनियां और अपनी बेल्ट। पहले तो 4 मुल्जिमान की शामत आई। उन्होंने बहुत जल्द उगल दिया कि वो कौन है। 9 लखा हीरा मंडी के बदमाश थे, टैक्सी चोरी की थी। फिर गुआओं की वाजबी सी गोशुमाली हुई, मगर उनमें से किसी ने कबूल नहीं किया कि उसने पुलिस को फोन किया या उनमें से किसी को वो जानता है जो खिसक गए। वो सब बड़े लोगों के शोफर और नौकर वगैरह थे। चुनाचे खासे पूरे एतमाद थे कि उनका साहब उन्हें थाने से छुड़ा कर ले जाएगा। जब कोठी के अंदर ही से दिलावर की कार भी दरियाफ्त हुई तो कुछ और शवाहिद सामने आ गए। एक तो ये कि गाड़ी पर गर्द नहीं थी, जिससे ये अंदाजा होता था कि गाड़ी वहां ज्यादा अरसा खड़ी नहीं रही। उसकी बैटरी भी ठीक थी और पेट्रोल टैंक भी आधा भरा हुआ था। चारों पहियों में हवा पूरी थी, सिर्फ डिक्की में रखा हुआ टायर फ्लैट था। कागजात देखते ही मालूम हो गया कि गाड़ी किसकी है। चाबियां उसी में लगी हुई थी। चुनाचे पुलिस वाले इधर उधर भागे कि दिलावर ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अगर वो भी किराए के 4 बदमाशों के पीछे लगा हुआ था तो पहले से कोठी में मौजूद था, मगर जब उसने मामला बिगड़ते देखा तो फौरन जाए वारदात से फरार हो गया, क्योंकि उस वक्त गाड़ी में से निकलना मुश्किल था। उसने सोचा होगा पहले अपनी जान बचाने की फिक्र की जाए, गाड़ी निकालने की बाद में। अब खुदा आपका भला करे, गीदड़ की शामत आती है तो फिर वो शहर का रुख ही करता है। चौधरी दिलावर की शामत आई तो वो भी जाए वारदात की तरफ चल पड़ा। मालूम नहीं क्यों, शायद उसे एतमाद था कि वो किराए के मुजरिम इस इश्तिहारी मुजरिम को पकड़ सकेंगे। तुमने अब तक इश्तिहारी मुजरिम का नाम नहीं लिया, मैंने मौका पाके कहा। वो अंसा, बहुत शौक है अपना नाम सुनने का। मियां सिकंदर आजम, तुम कोई गैर मारूफ शख्सियत हो क्या? अरे भाई, कितने दिन की बात है जब तुम्हारी तस्वीर अखबार में छपी थी, बल्कि हर अखबार में छपी थी। पब्लिक का हाफजा इतना कमजोर नहीं है, मगर एक तो पुलिस को ये चेहरा नहीं भूल सकता, दूसरे हम जैसे सर फिरे यादाश्त पर बहुत भरोसा करते हैं। तुम्हारे नाम से मंसूब दास्तानों को इस बंदा यकीर ही ने तहरीर किया था और खुदा गवाह है कि इसमें ज़ेबे दास्तान के लिए कुछ नहीं पढ़ाया था, वरना तो क्राइम रिपोर्टर की मर्जी है कातिल को फरिश्ता बना दे और फरिश्ते को कातिल। तुम्हारा नाम राबिया कारी एडवो के साथ यूं आया कि मुझे रश्क आया। ना मजनू की खातिर लैला ने खुद को यूं ख्वार और बर्बाद किया, ना फराद के लिए शीरीन ने। मैंने राबिया को भी देखा है, बल्कि उसकी पहली शादी में शरीक भी था। मैं दम बखुद रह गया। तुम जानते हो उसके साबिक शोहर को? वो अय्यारी से मुस्कुराया। मैं उसका दोस्त था। मैं समझता था कि उसे शादी नहीं करनी चाहिए और सोचा भी था कि एक शरीफ लड़की की जिंदगी बचाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। दोस्ती का भरम रखना ज्यादा अहम है या सच बोलना? और जाहिर है मैंने सच बोलने का फैसला कर लिया था, मगर वो कहने लगा मेरे मामलात मुझ पर छोड़ दो, मैं इसकी जिंदगी तबाह नहीं करूंगा और खुद को भी बाइज्जत तौर पर बचा लूंगा। लेकिन अगर तुमने सुकरात बन के दखल अंदाजी की तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा और बात खत्म। मगर उसके बाद मेरे वालिदैन भी जिंदा ना रहेंगे। सबके कत्ल का इल्जाम देने की हिम्मत रखते हो तो नेक काम में देर कैसी? मैंने उससे बहस की तो उसने मुझे बताया कि वो क्या करेगा। उसकी धमकी से मैं डर गया था। बाद में वही हुआ, यानी उसने राबिया से निकाह तो किया मगर रुखसती को टालता रहा, यहाँ तक कि वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए। फिर उसने राबिया को खामोशी से तलाक दे दी। पुरानी बात है, ये मेरा वो दोस्त जिंदा है और बहुत बड़े ओहदे पर है। जिंदगी से किसी प्यार नहीं होता। अब कुदरत ने उसके साथ नाइंसाफी की थी तो क्या हुआ? बाकी हर लिहाज से वो एक कामयाब और मुकम्मल इंसान है। जीने का हक तुझे है ना।